یہ بیان فرمائیے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو فکر ہوتی ہے یہ آدمی کو بہت پش کرتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے، اور انسان یہ چاہتا ہے، آپ خود بھی ایک مفکر ہیں، اپنی بھی ایک رائے رکھتے ہیں کہ تبدیلی ہو، اس کے نظریات اگر اس کے نزدیک ایک واضح سچائی، حقیقت، کوئی عالمی صداقت، کوئی آفاقی جس کو آپ کہتے ہیں نظریہ بن رہے ہیں، تو وہ پھیلیں بھی، فروغ بھی ہو اور لوگ اس کو اپنائیں بھی۔ ہم نے یہ دیکھا خود ہمارے ملک میں، اس پورے ملک کو سرخ انقلاب کے تلے بعض مفکرین نے لانے کی کوشش کی، بعض سبز انقلاب کے تحت لانے لگے، بعض نے منہج انقلاب نبوی کی بات کی، بعض اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں۔ ہر طرح کے بڑے مفکر نے چاہا کہ اس کے نظریات کے مطابق سوسائٹی تبدیل ہو۔ یہ بھی تو ایک نقصان ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اور نتیجہ نہیں نکلتا، تو بڑے بڑے مفکرین جن کی غیر معمولی دانش، جن کی صلاحیتوں سے قوم اور ملت کا فائدہ ہو سکتا ہے، وہ خود فکری ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور ان سے بجائے یہ کہ ہم استفادہ کریں، ان کی ساری کوششیں اس صحیح لا حاصل میں لگ جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انقلاب کے لفظ کو ایک اچھا لفظ بنا لیا ہے۔ یہ بڑا خطرناک لفظ ہے، کبھی زبان پر بھی نہیں آنا چاہیے۔ کسی انقلاب سے دنیا کو کبھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ یعنی اگر کوئی فوائد گنوانا بھی چاہے تو اسی طرح کے فوائد ہیں کہ جس طرح مثال کے طور پر کہیں آپ کوئی جنگ کر کے اس سے اچھا نتیجہ حاصل کر لیں۔ جنگ بھی کرنی پڑ جاتی ہے، لیکن وہ اپنی ذات میں ایک برائی ہے، لوگوں کو مارنا ہے، کھیت تباہ ہوں گے، فصلیں تباہ ہوں گی۔ آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ جب ملکہ بلقیس کو یہ معلوم ہوا کہ سیدنا سلیمان کا لشکر طاقت کرے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ تو ان سے واقف نہیں ہے، ان کے کیا آداب ہیں، وہ پیغمبر ہیں، ابھی واقف نہیں، تو وہ اپنے لوگوں کو یہ نصیحت کر رہی ہے کہ یہ بادشاہ لوگ جب آتے ہیں اور آ کر ملکوں پر قبضے کرتے ہیں تو تم جانتے ہو کہ اس کے نتیجے میں کیا فساد پیدا ہوتا ہے، ہر سو نسل کی تباہی، یعنی اس کے نتیجے میں ہر سو نسل کی تباہی ہوتی ہے، لوگ بھی مرتے ہیں اور وہ وسائل معیشت بھی ختم ہوتے ہیں، کھیتیاں تباہ ہوتی ہیں، دہقانوں کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وقت ایک نظر ڈال کے دیکھیے یمن میں کیا ہو چکا ہے، دوسری نظر ڈال کے دیکھیے خود ہمارے ہمسائے میں افغانستان میں لوگوں کا کیا حال ہے۔ تو جنگ کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کو آپ بڑی چیز سمجھیں اور یہ خیال کریں کہ اس سے ہی اصل میں قوموں کی تعمیر ہونی ہے۔ تو یہ انقلاب، یہ جنگ، یہ اصلاً اپنی ذات میں برائی ہے۔ یعنی جب بھی یہ داعیہ پیدا ہوگا کہ ہم تبدیل کر دیں اور ہم اٹھیں اور ایک ہجوم لے کے اٹھیں اور لوگوں کے گریبان کو پکڑ لیں اور ہم سڑکوں پر آ جائیں گے، جس وقت یہ معاملہ ہوگا، بڑے سے بڑے اچھے سے اچھے مقصد کے لیے بھی آپ نے منہاج انقلاب کا اختیار کر لیا تو آپ تخریب کی پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات میں یہ لفظ کبھی استعمال نہیں ہوتا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ما اريد الا الاصلاح، ہم اصلاح چاہتے ہیں، وہ ریفارم کا نقطہ نظر لے کے اٹھتے ہیں۔ اور جب آپ اصلاح چاہتے ہیں تو آپ کے اندر نصح و خیرخواہی کے جذبات ہوتے ہیں، آپ جلد بازی میں مبتلا نہیں ہوتے، آپ لوگوں کے جتھے بنا کر ان کو جذبات میں لا کے اقدام نہیں کرتے، آپ افکار اور خیالات کو مخاطب کرتے ہیں۔ یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے جو انقلابی جدوجہد، انقلابی پیغامات، انقلابی لائے عمل قسم کی چیزیں ہیں، یہ آپ انقلاب فرانس کا تجزیہ کر لیں، یہ آپ انقلاب ایران کو دیکھ لیں، یہ اس سے پہلے آپ انقلاب روس کو دیکھ لیں۔ پوری دنیا کی تاریخ میں اس طرح کے انقلابات، خواہ وہ کسی نظریے کی بنیاد پر آئے ہوں یا اس سے پہلے بعض فاتحین نے خود اپنی تلوار سے برپا کر ڈالے ہوں، وہ بھی تو انقلابی کہتے تھے اس کو۔ کوئی حاصل اس کا نہیں ہوتا۔ دنیا آگے بڑھتی ہے لیکن بہت بڑی قیمت دے کے آگے بڑھتی ہے، جبکہ اگر آپ اصلاح کا علم لے کے اٹھے ہیں اور آپ کے لب و لہجے میں، آپ کے کام کرنے کی ترتیب میں اصل یہی چیز ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ نتائج بڑے غیر معمولی ہوں گے۔ چنانچہ میں ہمیشہ لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ مغربی افکار میں جیسے تبدیلی آئی، ان کے ہاں بہت بڑی بات تھی یہ کہ کلیسا کی قوت گویا پوری سوسائٹی کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھی، مذہبی لوگوں نے اپنی عدالتیں قائم کر رکھی تھی، بادشاہوں کے لیے ان کے فتاوی سے نکلنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں بھی ایک درجے میں یہ چیز موجود ہوتی ہے، یعنی جس وقت یہ لب و لہجہ اختیار کر لیا جاتا ہے کہ ہم فلاں کام نہیں کرنے دیں گے، اور خاص طور پر مذہبی رہنما اس معاملے میں اپنے جتھے منظم کر کے سڑکوں پر آ جاتے ہیں، ان کے ہاں تو یہ صورت ایک باقاعدہ قانون، ایک باقاعدہ سلطنت کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ تاہم ہوا کیا؟ ہوا یہی کہ جب لوگوں نے فکر اور نیا فکر پیدا کرنا شروع کیا، انہوں نے سوچنے سمجھنے کے انداز کو بدلنا شروع کیا، انہوں نے لوگوں کے باطن میں اتر کر وہ تغیر کرنا چاہا جہاں سے تبدیلی آیا کرتی ہے، تو آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں بہت سی چیزیں پھر پائیدار نظم کی صورت اختیار کر گئیں۔
بتدریج پائیدار، اس میں بھی حوادث ہوئے، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، اس سے پہلے انقلاب فرانس اور بھی بعض اس طرح کے معاملات ہوئے، لیکن اصلاً جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ تو ہمارے ہاں بھی لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے، وہ بڑے دانشور ہوں گے، وہ مفکر ہوں گے، وہ فلسفی ہوں گے، وہ بڑے عالم ہوں گے، کہ وہ اس لفظ کو اب لغت سے نکال دیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کی رائے کو تبدیل ہونا ہے، آپ اسی کو ہدف بنائیں گے، اور لوگوں کی رائے آپ جذبات کے ذریعے سے تبدیل نہیں کریں گے، لوگوں کی رائے آپ ان کو ہیجان میں مبتلا کر کے تبدیل نہیں کریں گے، لوگوں کی رائے آپ جھوٹ بول کر الزام لگا کر تبدیل نہیں کریں گے، آپ لوگوں کی رائے استدلال سے تبدیل کریں گے۔ تو یہ جیسے ہی سیاسی رہنما، دانشور، علماء یہ طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر آپ ایک ایسی بساط پر کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں چھوٹے سے چھوٹے گاؤں قریے میں، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مجلس میں، جہاں دانشگاہوں میں، درس گاہوں میں، اسی طریقے سے علمی اور تحقیقی اداروں میں، اخباروں میں، میڈیا میں، ہر جگہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ تبادلہ خیالات ہو رہا ہے۔ تو جس وقت آپ اس رویے کو، سوسائٹی کا عمومی رویہ، غلطیاں ہوں گی، بعض لوگ حدود سے تجاوز کریں گے، لیکن عمومی رویہ کیا ہے اس وقت اصل میں الٹ ہے۔ یعنی آپ کو چند لوگ ملیں گے ایسے جو اپنی بات شائستگی سے کہیں گے، جو فتوے کی زبان استعمال نہیں کریں گے، جو استدلال سے اپنی بات کہہ کے خاموش ہو جائیں گے، جن کے ہاں کوئی پروپیگنڈے کا انداز نہیں ہوگا۔ چند لوگ ملیں گے۔ میں صرف علماء کی بات نہیں کر رہا، یعنی دین کے علماء کی، ہر علم و فن میں علماء ہوتے ہیں، تو بہت چند لوگ ملیں گے۔ آپ اس ترتیب کو اگر الٹنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ چند لوگ ہیں کہ جو کبھی کبھی ہاتھ سے اکھڑ جاتے ہیں، چند لوگ ہیں کہ جن کے ہاں اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ وہ حدود کا خیال نہیں رکھ رہے، یا اپنے جذبات پر قابو نہیں پا رہے، یا دوسرے کے بارے میں غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، تو چند لوگوں سے تو نمٹا جا سکتا ہے، اور جہاں ہر تیسرا چوتھا آدمی یہی رویہ اختیار کیے ہو، وہاں بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم یہ انقلاب، انقلابی طریقہ کار، انقلابی جدوجہد، انقلابی نعرے، ان چیزوں سے نکلیں۔ یہ ہمارے ہاں ایک زمانہ رہا ہے، اور میں نے اپنے شباب کے زمانے میں، طالب علمی کے زمانے میں یہ سب دیکھا ہے، یہ بالکل بے حاصل رہا، اس سے کوئی چیز نہیں ملی۔ اس کے تحت جو نوجوانوں میں بھی کام ہوا، اس نے ان کو علم سے بیگانہ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں ہماری درسگاہوں تک میں لوگوں نے ایک دوسرے پر ستم توڑے، ظلم کیے، مار پیٹ ہوئی۔ اس کے نتیجے میں اساتذہ کے ساتھ ایسا سلوک ہوا جو کسی جگہ بھی یا کسی معاشرے میں بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کر کے استدلال کا طریقہ، حکمت کا طریقہ، اسی لیے میں نے سب سے پہلے توجہ دلائی ہے کہ وہ دین جو خدا کا دین ہے، جس کے حق ہونے کے بارے میں میرے پروردگار کو تو کوئی شبہ نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے اس کو بھی پیش کرنا ہے، تو اس کے لیے لائے عمل یہ ہے۔ یعنی اس میں کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ اس کو انقلابی طریقے سے پیش کرو، اور اس کے لیے نعرے لگاؤ، اور اس کے لیے لوگوں کو منظم کرو، اور اس کے لیے ان کو میدان میں لے آؤ، اور اس کے لیے حملہ آور ہو جاؤ، اور اس کے لیے اس طرح کے اقدامات کرو کہ جس میں یہ اور یہ ہو جائے۔ کچھ بھی نہیں کہا اس میں، بلکہ یہ کہا ہے کہ حکمت، دانائی، استدلال کے ساتھ بات بیان کرو، اچھی نصیحت کرو، بحث کا موقع بھی آ جائے تو لوگ دیکھیں اور یہ کہیں کہ کیا خوبصورت اسلوب ہے بحث کرنے کا، کس شائستگی کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، کس طرح ایک دوسرے کی بات سنی جا رہی ہے، کس طریقے سے نقد و نظر بھی ہو رہا ہے، تو کس احترام کے ساتھ ہو رہا ہے، اور کس طرح دوسرے کی عزت کا خیال کر کے ہو رہا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو چیز ہماری سوسائٹی میں ہے، یہ اس وقت اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے جب میں آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ انسان کی صرف جان پر حملہ غلط نہیں ہے، اس کا مال لوٹ لینا غلط نہیں ہے، اس کی آبرو اور اس کی عزت کی بھی یہی اہمیت ہے۔ یہ جو آبرو اور عزت ہے کسی کی، یعنی ہم کسی پر الزام لگانے جا رہے ہیں، ہم کسی کے خلاف کوئی اقدام کرنے جا رہے ہیں جس سے اس کی عزت پر حرف آئے گا۔ ہمارے پیغمبر نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ یہ جان، مال اور آبرو تینوں حرمت رکھتی ہیں، ان میں سے کسی چیز کی اہمیت کم نہیں ہے۔ اور اس موقع پر یہ کہا جب کہ آخری وصیت کی جا رہی تھی
کہ یہ جو شہر ہے جس میں میں کھڑا ہوں اور یہ جو حرم ہے اور یہ جو مہینہ تم دیکھ رہے ہو، جیسی حرمت ان چیزوں کو حاصل ہے ویسی حرمت تمہاری جان، تمہارے مال اور تمہاری آبرو کو حاصل ہے۔ یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ لوگ ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ تہمتیں تراشتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف مقدمات جھوٹے دائر کرتے ہیں۔ یہ صرف عام لوگ نہیں کرتے، یہ دانشور کرتے ہیں، یہ سیاست دان کرتے ہیں، یہ لوگوں کے رہنما کرتے ہیں، اور اس کے بعد اطمینان کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو پھر اگر غلطی کا احساس ہو گیا تو آپ دوسرے کے پاؤں میں جا کر بیٹھ جائیے، اس سے معافی مانگیے۔ آپ نے ایک ایسے شخص کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے جس کی عزت کو کعبے کی طرح کی حرمت حاصل ہے، یہ معمولی بات ہے۔ اس سبق کو ذرا پڑھیے، اپنے آپ کو بھی یہ سبق دیجیے، اور اس کے بعد دیکھیے کہ ہم جب دوسروں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ ہمارے سیاسی مخالفین ہوں، خواہ وہ ہمارے علمی لحاظ سے مخالف ہوں یا ہم سے اختلاف رکھتے ہوں، تو ہمارا لب و لہجہ کیا ہوتا ہے، ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، ہم کس طریقے سے لوگوں کی عزت آبرو پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ کوئی شخص ذرا سا اختلاف کرتا ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ اس نے کسی سے پیسے لے لیے ہوں گے، یہ فلاں کا ایجنٹ ہوگا، اور یہ دیکھتے نہیں کہ اگر قیامت کی عدالت میں کھڑے ہو کر خدا نے پوچھ لیا کہ تم نے یہ بات کس بنیاد پر کی تھی تو ہمارے پاس کہنے کے لیے کیا ہوگا اس موقع کے اوپر۔ تو اس لیے میں بہت درد مندی سے عرض کرتا ہوں کہ ایک تو ہمیں اپنے لب و لہجے کو درست کرنا چاہیے، اپنے طرز عمل کو دیکھنا چاہیے۔ یہ انقلابی قسم کے نعروں کی بجائے اگر کوئی تبدیلی ہم چاہتے ہیں تو اصلاح کا لفظ اختیار کرنا چاہیے، ریفارمیشن کا لفظ اختیار کرنا چاہیے، اور اس میں طریقہ وہی اپنانا چاہیے کہ ہم لوگوں کے افکار پر استدلال سے اثر انداز ہوں۔ ہم سب بہت ہی اہم گفتگو ہے۔